جب سے میں سیاست میں آئی ہوں تو ٹائم اتنا ملتا ہی نہیں فیملی کو دینے کے لیے، نہ ہسبینڈ کو نہ بچوں کو۔ اعجاز کی خوبیاں بہت ساری ہیں، میری خوشی کے آگے اعجاز نے کبھی نہ نہیں۔ روز روز کے مرنے سے آپ بہتر ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ تو میرے لیے پریورٹی جو ہمیشہ سے رہی تھی کہ ہمارا ایک ٹپیکل جو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن ہوتے ہیں، ہمارا وہ ریلیشن نہ ہو، یہ بہت بڑی کوالٹی کہ مستقل مزاجی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، بول بز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ ارشاد۔ سب سے پہلے بول میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے آپ تمام حضرات کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ عید اسپیشل پروگرام ہے۔ اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے میڈم سلوت سلیمان سکندر تارڑ صاحبہ کو، اور ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ ہوں گے محمد اعجاز خان صاحب۔ تو آج ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اپنی عید کس طرح گزارتے ہیں۔ غریبوں میں ہم نے سنا ہے کہ یہ بہت سخاوت کرتے ہیں، لوگوں کی شادیاں کرواتے ہیں، اجتماعی شادیوں کا انعقاد کروایا جاتا ہے۔ اور میڈم سلوت کے بارے میں ایک بہت چیز جو مشہور ہے کہ یہ گجرانوالہ ڈویژن کی سب سے امیر ترین خاتون میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو آج انہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام میم بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آج عید المبارک کا دوسرا دن ہے، تو کس طرح اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں، کس طرح آپ عید کا جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ دیکھیے اسامہ، پہلے تو سب کو السلام علیکم جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور سب کو میری طرف سے عید مبارک، کیونکہ یہ بڑا خوبصورت ایک ہمارا تہوار ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد یہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب سے میں سیاست میں آئی ہوں تو ٹائم اتنا ملتا ہی نہیں فیملی کو دینے کے لیے، نہ ہسبینڈ کو نہ بچوں کو۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اکٹھے رہیں، اور کسی رشتہ دار کو انوائٹ کر لیا یا کسی نے ہمیں انوائٹ کیا تو وہاں چلا گیا۔ مطلب کہ عید کے دنوں میں کھانوں وغیرہ کا انتظام چلتا رہتا ہے۔ ہاں جی، جو ٹائم مجھے ملتا ہے اسپیئر ٹو ڈسکس سو مینی تھنگس، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ڈسکشن کے لیے ہوتی ہیں، جو ہم کر ہی نہیں پاتے۔ وہ بیٹھ کے ہمیں شکر ہے کہ وہ ہالیڈے ٹائپ لانگ ویکنڈ مل جاتا ہے، تو اس میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو تھوڑا ٹائم دے لیا، ہسبینڈ کو ٹائم دے لیا، ان کی کچھ سنی باتیں، کچھ بچوں کی سنی، کچھ اپنی سنائی، تو اچھا لگتا ہے اپنی فیملی کو ٹائم دینا۔ بالکل میم۔ اچھا تو میم سیاست میں آپ نے انٹروڈکشن کروایا کہ آپ سیاست میں جب سے آئی آپ کو ٹائم نہیں ملتا، اور ایک میرا اور کویشچن ہے کہ آپ کی جو ہے فیملی میں کوئی مرد نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ نے کبھی ایسا فیل ہوا ہے کہ یار عید کے دنوں میں میں سوچتی ہوں کہ میرے کوئی بیٹا ہوتا؟ آپ کی ماشاءاللہ 3 بیٹی ہیں، تو کبھی یہ 4 ماشاءاللہ بیٹی ہیں، کبھی دل میں خیال آیا کہ آپ کو کوئی بیٹا بھی ہوتا تو ان کے ساتھ آپ باتیں شیئر کرتی دل کی؟ نہیں، بیٹے کا تو خیال نہیں آیا، مجھے اپنے باپ کا آتا ہے، مجھے اپنے بھائی کا آتا ہے، بہت پیار تھا ماشاءاللہ، مجھے جنون ہے اپنے باپ کا، مجھے عشق ہے جن کے لیے میں یہاں بیٹھی ہوں۔ میاں سلمان سکندر تارڑ کی یہ حویلی ہے، انہی کا یہ ڈیرا ہے، اور کوئی اگر ان کا نام نہ لے تو میری تو باقاعدہ لڑائی اور میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کہ میرا کیوں کا ہے میرا ڈیرا، یہ تو میاں سلمان سکندر کا ڈیرا ہے۔ ہاں وہ یاد آتے ہیں، اپنا بھتیجا یاد آتا ہے کہ آج وہ ہوتا تو 22 سال کا ہوتا۔ اپنے بیٹے کا مجھے کبھی نہیں آیا، کیونکہ جو اللہ نے مجھے اولاد دی ہے میں اس پر شاکر ہوں۔ اللہ نے مجھے بیٹیاں کہتے ہیں نا رحمتیں ہوتی ہیں، تو اللہ نے مجھے رحمتیں دی ہیں۔ میں بڑی خوش ہوں کہ میری بیٹیاں بڑی فرما بردار اور اچھی بچیاں، الحمدللہ۔ اللہ نیک نصیب کرے سب کی بیٹیوں کے اور ان کے پیچھے میری۔ تو میم ہمارے ہاں عام یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر ان کے بعد ان کی اولاد ہوتی نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو بیٹیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کو اب کیا پیغام دیں گے جو بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کو خراب کر لیتے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا ان کو یہ پہلے سے ہی الہام ہو جاتا ہے کہ ان کے بیٹوں نے فرما بردار ہونا ہے۔ بیٹیاں تو بیچاری ہر حال میں ماں باپ کی خیر خواہ ہوتی ہیں، ماں باپ سے بہت لائل ہوتی ہیں۔ اگر ماں کو تکلیف یا باپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی تو بیٹی کو اپنے گھر میں سسرال میں ادھر تکلیف ہو رہی ہوگی۔ بیٹوں کا یہ سین میں نے کہیں نہیں دیکھا، تو یہ جو جہالت ہے یہ چھوڑ دیں، بیٹیوں کو بیٹوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں، ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں، ان سے بہتر سلوک کریں، بہترین سلوک کریں، تاکہ اللہ آپ سے بہترین سلوک کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی میڈم نے بات کی۔ اچھا میم اب آپ کی تھوڑا سا فیملی میں آپ کچھ کویشچن میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ
آپ کا ان کے ساتھ ماشاءاللہ پیار بھی بہت ہے, جی, اور میں انٹرویو سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ آپ بہت ہنس کے جو نا آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو مجھے آپ ان کی کوئی تین خوبیاں بتائیں اور 3 خامیاں آپ نے بتانی ہے کہ جو اکثر نہیں بتائی جاتی. 3 سب سے پہلے خوبیاں بتا دیں. اعجاز کی خوبیاں بہت ساری ہیں, اب ان میں سے 3 میں سلیکٹ کر لیتی ہوں. چلیں آپ خوبیاں زیادہ بتا دیں, خامیاں تھوڑی کم بتا نہیں, دیجیے. اعجاز کی جو بہت بڑی خوبی ہے نا کہ میں نے اعجاز کو اتنا ٹرسٹ وردی, جو میں نے, ہماری شادی کو 22 سال ہو گئے الحمدللہ, 22 سال میں نے اپنے خاوند سے جو شیئر کیا ہے وہ آج تک, وہ کہتے ہیں نا دیواروں کو بھی کان ہوتے, پتہ نہیں دیواروں کون سی وہ دیواریں, لوگ ہی باتیں کرتے ہیں. بالکل. تو اعجاز نے کبھی مجھے لیٹ ڈاؤن نہیں کیا جو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا بات. ایک یہ ہو گئی. دوسری یہ کہ اعجاز نے کبھی بھی مجھے میری جو بھی بات ہوتی ہے اس میں شاید کوئی غلط بھی ہو, لیکن میری خوشی کے آگے اعجاز نے کبھی نہ نہیں کی. کیا بات ہے سر, یہ تو بہت. تیسری جو مجھے ان کی بات بہت اچھی لگتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے اس کی جان, مال, ہر چیز جو ہے نا قربان ہے اپنی بیٹیوں. زبردست. یہ بہت مجھے پھر میں اپنے باپ کو مس کرتی ہوں جب میں ان کو اور ان کی بیٹیوں کو دیکھتی ہوں نا کہ یہ کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں بچیوں کو, تو پھر میں بہت مس کرتی ہوں والد صاحب کو, کیونکہ میں بھی ان کی بڑی لاڈلی تھی اور مجھے اتنا وقت ملا نہیں. تو پھر میں ان میں ان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں کہ چلو اعجاز کو دیکھ لیتی ہوں. تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ان کے بیٹے. یہ بہت 3 بیوٹیفل چیزیں ہیں ان میں. تو اسی کے ساتھ ہمیں تھوڑی سی خامیاں بھی بتا دیں تو وہ بھی ہم ذرا جان لیں گے. ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں. اعجاز کو کیا خامیاں سوچنے میں واقعی بہت ٹائم لگتا ہے. انسان جو ہے نا ماشاءاللہ ان کی شادی کو 22 سال ہو گئے, اور اعجاز از مائی بیسٹ فرینڈ. تو بیسٹ فرینڈ کی خامی میں کیا بتاؤں آنیسٹلی, یہ نہیں کہ آن دا ریکارڈ جا رہا ہے یا ریکارڈنگ جا رہی ہے. آپ سے تو نہیں بتائی جا رہی, ہم ان سے آپ کے بارے میں ضرور پوچھیں گے. پوچھ لیں, مجھے نہیں یقین مانے. اچھا, تو میڈم ایک لاسٹ کوسچن میرا آپ سے وہ یہ کہ کوکنگ کرتی ہیں آپ, کوکنگ وغیرہ کا شوق ہے آپ کو؟ آئی ایم نیل ان کوکنگ. میں اتنی بری ہوں, میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی, وہ بھی عید کے موقع پہ میں کہوں جی مجھے یہ بھی بنانا آتا ہے. میں اکثر ان سے کہتی ہوں کہ مجھے کوکنگ نہیں آتی. وہ بیویاں جو اچھا کوک کرتی ہیں اور سرو کرنا آتا ہے, ٹرالیز لگوانا آتا ہے, سپرویژن آتی ہے, بٹ کوکنگ نہیں آتی مجھے کرنا. تو میں پوچھتی رہتی ہوں کہ آپ کو لگتا نہیں کہ میرے میں کوئی کمی ہے؟ He says نہیں. I like the way you are. آپ بہت ساری چیزوں میں, اور آپ کا ٹیلنٹ ہے, آپ ایک رائٹر بھی ہیں, آپ پوئٹری بھی کرتی ہیں, آپ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے؟ بالکل یاد ہے. اچھا, پامسٹ مجھے ایک اور بات یاد آئی. جی, ہمارے لاسٹ انٹرویو میں نے آپ کا جب کیا تھا اس میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ آپ پامسٹ ہیں, تو لوگوں نے مجھے اس ویڈیو پہ کمنٹ کرنا شروع کیے کہ جو پامسٹ ہوتے ہیں ان سے آپ نہیں ملا کریں. اس کے بعد جو جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی بھی قسمت ہوتی ہے. یہ ہاتھ کی لکیروں سے قسمت آپ کیسے بتا لیتی ہیں یا کس طرح نوٹ کر لیتی ہیں؟ علم نجوم کا ذکر تو قرآن پاک میں بالکل ہے نا. بالکل. تو یہ باتیں کرنا کہ جی آپ آنے والے وقت کی پیشین گوئیاں نہ کریں, کیونکہ وہ تو اللہ کو پتہ ہے. صرف تھوڑا بہت آپ بتا دیں, گائیڈ کر دیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ حرف آخر ہو گیا ہے, بس تھوڑا سا آپ نے گائیڈ ہی کرنا ہے نا. تو وہ گائیڈ لائنز ہاتھوں میں ہوتی ہیں, جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کے نصیب میں ہوتی ہیں. تو پھر جو چیزیں اللہ نے نصیبوں میں لکھی ہوتی ہیں وہ ہو کر رہتی ہیں, اور جو نہیں ہونی ہوتی وہ ہے نا کہ جو رزق آپ کے نصیب کا ہے وہ آپ کو آنا ہی آنا ہے, جو آپ کے نصیب کا نہیں ہے وہ آپ کچھ بھی کر لیں وہ نہیں آنا. اور جو وقت آپ کی مقرر کا موت کا مقرر ہے وہ بھی ہونا ہی ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور جو نہیں لکھا اس سے پہلے آپ ڈر کے کہ مجھے مر جانا ہے, تو روز روز کے مرنے سے آپ بہتر ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو, آپ کا ایمان پختہ ہو. تو جب ایمان پختہ ہوتا ہے آئی تھنک تب یہ چیزیں آپ کو فیئر سے بھی, شک و شبہات سے بھی آپ کو اپنے مذہب کے قریب کرتی ہیں یہ چیزیں. اور ہمارے قائد کا بڑا پختہ ایمان ہے. بالکل. ابھی عمران خان کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا وہ دلیر اور
اچھا میم یہیں سے میں ایک اور کویسچن میرے مائنڈ میں آتا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ سیاست میں اسلامک کارڈ کھیلنا یا مذہب کی طرف لوگوں کو راغب کرنا یہ ہماری سیاست میں جائز ہے یا اس طرح کرنا چاہیے؟ سیاست تو وہ کر ہی نہیں رہے, اب تو جنگ ہی آ گئی ہے مذہب کی. بالکل, سیاست تو وہ کر ہی نہیں رہے. کون کہہ رہے کہ وہ سیاست کر رہے ہیں؟ سیاست تو اس وقت رات کے 12 بجے ہوئی تھی جب جوڈیشری نے ماشاء اللہ ہمارے بڑے احترام کی جگہیں ادارے, میں کچھ کہنا نہیں چاہتی, لیکن رات کے 12 بجے جو سیاست ہوئی تھی وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اور سارے پاکستانی جانتے ہیں. اب تو جنگ ہے مذہب کی کہ گوروں کے آگے نہیں جھکنا, اللہ کے آگے جھکنا ہے. بالکل, یہ سیاست نہیں ہے, وہ قوم کو آزاد کرانا چاہتے ہیں گوروں سے. اس دفعہ آپ الیکشن کس سیٹ پہ لڑ رہی ہیں, ایم این اے کا یا ایم پی اے کا لڑیں گے؟ انکل مہدی حسن کو جب میں نے جوائن کیا تھا تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ میرے والد کی طرح ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ مجھے بیٹی کی طرح ٹریٹ کیا. تو میں نے ان کو کہا جو آپ کو بہتر لگے نا, بڑے بہترین فیصلہ کریں گے کہ جو سیٹ میرے لیے سوٹیبل ہے وہ بتائیں گے. ہوم ورک ہم اپنا کر رہے ہیں, کام بھی اپنا کر رہے ہیں, تو جو تھوڑا سا گائیڈ مجھے کریں گے اس پر میں عمل کروں گی انشاءاللہ. جی تو ابھی تو میڈم سلوت سلیمان سے ہم نے بات کی, اس کے بعد ہم ان کے ہسبینڈ کی طرف آئیں گے, تو ان کے ہسبینڈ سے کچھ باتیں کریں گے جو کہ میڈم سلوت سے کی, وہی ایک دو کویسچن ہوں گے ان کے ہسبینڈ سے بھی, ان سے گفتگو کرتے ہیں. اچھا سر, میرا سب سے پہلے ایک کویسچن ہے کہ جیسے کہ میڈم نے کہا کہ مجھے کوکنگ نہیں آتی, جی, تو ایک مرد کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جو مسز ہیں ان کے لیے کوکنگ کریں, تو آپ کے کبھی دل میں خیال آیا کہ وہ میڈم آپ کے لیے کچھ پکائیں, کچھ آپ کو کھلائیں اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا, تو کبھی خیال آیا ایسا؟ سب سے پہلے تو جی میری طرف سے سب کو عید مبارک. عید کا دوسرا دن چل رہا ہے جس میں آپ نے بتایا, تو سب کو میری طرف سے عید مبارک. اور دوسرا, میرا کوئی فارمل انٹرویو کبھی نہیں ہوا, یہ تو آج آپ کا یہ سیاسی لوگ ہیں, آپ کا چلتا رہتا ہے. اور جس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے لے کے آ کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی میرڈ لائف ہوتی ہے تو اس میں جو پریورٹیز ہوتی ہیں, ہر ایک کی پریورٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو میرے لیے پریورٹی جو ہمیشہ سے رہی تھی کہ ہمارا ایک ٹپیکل جو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن ہوتے ہیں, ہمارا وہ ریلیشن نہ ہو. ہم لوگ ڈے فرسٹ سے ایز اے دوست رہیں, اور جس میں آپ ایک بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے, تو بیسٹ فرینڈ کی ہمارے نارملی رشتوں میں ہوتا ہے کہ کسی کی وہ بات اچھی لگے, جس آپ ان سے سوال کر رہے تھے اچھائی کیا ہے اور خامی کیا ہے. تو میرا ہمیشہ سے رہا ہے کہ اگر آپ دونوں ہسبینڈ وائف اگر اچھے دوست ہیں, تو وہ ایک جیسے بڑی مشہور کوٹیشن ہے کہ جب ایک دوست بناؤ, حضرت علی کا قول ہے, ہم ناٹ شیور, لیکن وہ ہے کہ جب آپ ایک اچھا دوست بناؤ تو اس کی ساری جو برائیاں, جو غلط باتیں ہیں وہ دفن کر لو ایک گڑھے میں. بالکل. تو اگر آپ اپنے دوست کی برائیاں یا اس کی بری باتیں سب دفن کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کے ریلیشن کی بیس اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ آپ کی باقی ساری چیزیں, کھانا, باقی چیزیں کچھ بھی آپ کہہ لیں, وہ سب کی سب کور ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ, بہت اچھی سوچ ہے آپ کی. تو مجھے یہ بتائیں کہ 22 سال آپ کی شادی کو ہو گئے ہیں. جی ماشاءاللہ. ان کی آپ جتنی خوبیاں بتا سکتے ہیں, میں اسپیسیفک نہیں کروں گا کہ آپ 2 بتائیں 3 بتائیں, جتنی آپ خوبیاں بتا سکتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آپ نے انہوں کی جو ہے نا خامیاں وہ بھی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے لازم. جی میں ضرور. خوبیاں جہاں تک ہے بہت لمبی لسٹ ہے جس میں کہوں گا, اور اس لمبی لسٹ میں کہ بتائیں, وہ بھی جاننا چاہتے ہیں. ہاں, یہ آج ہم آپ کے چینل کے توسط سے ہے کہ جو اوپن ہو جائے, ادروائز ہسبینڈ وائف کی جو ہوتی ہے وہ باتیں بڑی ہوتی ہیں, ایسی پرسنل باتیں, بٹ خوبیاں ہیں کہ شی از, اس کی جو اس کی پیشن ہے, جب یہ کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے, جو اس کی ایک نارمل ہماری بات ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ ایک بات بول رہی ہوتی ہیں کہ مستقل مزاجی. جب آپ ایک چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں, چاہے وہ آپ فائدہ یا نقصان چھوڑ کے, جب آپ کا ایک چیز پیشن بن رہا ہے, چاہے وہ سیاست ہے, سیاست میں آپ ان کو دیکھ لیا کہ جس دن تک ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا تو وہ اس ٹائم تک وہ سیاست سے بالکل آؤٹ تھی, اپنا سماجی کام کرنا وہ کر رہی تھی, باقی جو بھی کام تھے وہ کر رہی تھی, لیکن جس دن اس کو ایز اے پیشن لے لیا, اس کے بعد سے ایک بھی سٹیپ پیچھے نہیں کیا. تو مسلسل اس کی بہت بڑی کوالٹی کہ مستقل مزاجی ہے, جب ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں پھر بہت فوکسڈ ہو کے. اور دوسری ایک چیز ہے انٹیریئر میں, گھر کے اندر ایک سٹار, ہم جب ان کے پاس سٹارز کا بہت نالج ہے, تو میں نے دیکھا کہ جو ورگو سٹار کے خواتین ہوتی ہیں ان کی جو اسٹیٹک سینس ہوتی ہے, جو انٹیریئر کی سینس ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت تیز ہوتی ہے, بہت تیز ہوتی ہے. اور گھر میں یہ میں چیز ریئلٹی میں فیل کر رہا ہوں, نالج کو پتہ چل جاتا ہوگا, ان کے پاس سٹارز کا نالج ہے, لیکن اس کے علاوہ ان کی جو بھی آفس میں بیٹھے ہو تو یوں چیک کرتے ہیں کہ یار مٹی پڑی ہوئی ہے, تو گھر میں کبھی بھی آؤ تو کبھی آج تک اتنے سالوں میں کبھی گھر میں کسی چیز پہ مٹی پڑی کا اتفاق نہیں ہوا ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ شی از پامسٹ ہیں, نمرولوجی کرتی ہیں اور ان کی پریڈکشنز کرتی ہیں, اور میں میرا خیال ایز اے ہسبینڈ, ناٹ ایز اے ہسبینڈ, ایز اے دوست کہہ لوں یا ایز اے کلائنٹ کہہ لوں, تو میں ان کا بہت بڑا بلیور ہوں.
अच्छा। और उसमें अगर मैं आपको ऑन एयर तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन उसके ऑफ एयर अगर आप कहेंगे तो बहुत सी प्रेडिक्शंस मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, इवन हमारी शादी से पहले मेरी छोटी सिस्टर की शादी के लिए हमें प्रपोजल्स आ रहे थे। बिफोर उसकी शादी करने से पहले उसके बारे में प्रेडिक्ट करना कि किस 6 माह पहले किस लोगों के रिश्ते आएंगे और किससे शादी करनी और किससे नहीं करनी, यहाँ तक बता दिया। क्या बात है सर, आपने खूबियाँ तो बता दी हैं। जिस तरह मैडम ने आपकी कोई खामी नहीं बताई, इस तरह आपके भी दिल में इनके लिए कोई खामी है या कोई बताना ही नहीं चाह रहे आप? नहीं, खामी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि इसमें है कि शी इज़ सम टाइम, अगर एक बंदे के पास इतना नॉलेज होता है, जिसने ये बता रही है कि इनको अगले की हर चीज़ एक्सरे के तौर पे पता चल जाता है, बट उसके बावजूद मैं कहूँगा, खामी तो नहीं कहूँगा, बट एक इनोसेंट चीज़ कह सकते हैं कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी अगले बंदे को अलाउ कर देती है। वो एक वीक एरिया ज़रूर कह सकता हूँ, बट वो काइंड ऑफ वीक एरिया नहीं होता, वो काइंड ऑफ ट्रस्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों पे ऐसा ट्रस्ट किया जाता है, एतबार करना, एतबार कि आप एतबार ज़्यादा कर लेती हैं जानते हुए कि अगर बंदा ये एतबार के काबिल नहीं। अच्छा। और उस पर ट्रस्ट करना, आई थिंक वो। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने ईद के स्पेशल प्रोग्राम में मैडम की गुफ्तगू सुनी और उनके हस्बैंड की गुफ्तगू सुनी, तो इनका एक पैगाम जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। तो इसी के साथ मुझे आज इजाज़त दीजिए, और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो आपको कैसा लगा, इसका भी आपने हमें बताना है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। बोल मीडिया नेटवर्क की तरफ से आपको मैं ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।